اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی یتیم بچہ جو کسی وقت بے باپ اور بے ماں کے تھا، تمام عالم کا سہارا بن گیا۔ آج ولید احمد، متخصص تاریخ و سیرت، جامعہ احمدیہ، جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 11 جنوری 2024۔ وہی یتیم بچہ جو کسی وقت بے باپ اور بے ماں کے تھا، ایک وقت اس پر آیا جب وہ ساری دنیا کا باپ اور ساری دنیا کی ماں بن گیا، بلکہ وہی باپ نہیں بنا، اس کی بیویاں بھی مومنوں کی مائیں بن گئیں۔ گویا ابوت صرف آپ تک محدود نہ رہی، بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والوں کی عظمت بھی آپ ہی کے ذریعے قائم ہوئی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو میں بھی انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، ممکن ہے مجھ سے تمہارے حقوق کے متعلق کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اور میں نے تم میں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہو۔ اب بجائے اس کے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے ایسے رنگ میں پیش ہوں کہ تم مدعی بنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی نقصان پہنچا ہو تو وہ اسی دنیا میں مجھ سے اپنے نقصان کی تلافی کرا لے۔ صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے ان کے دل پر کتنی چھریاں چلی ہوں گی اور کس طرح ان کے دل میں رقت طاری ہوئی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، صحابہ پر رقت طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ مگر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہو تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، تو میں آپ سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جلدی بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا نقصان پہنچا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، فلاں جنگ کے موقع پر آپ صفیں درست کروا رہے تھے کہ ایک صف سے گزر کر آپ کو آگے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ جس وقت صف کو چیر کر آگے گئے تو آپ کی کوہنی میری پیٹھ پر لگ گئی، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت غصہ میں ہماری تلواریں میانوں سے باہر نکل رہی تھیں اور ہماری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے تو یقیناً ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ اس کی طرف موڑ دی اور فرمایا، لو اپنا بدلہ لے لو اور مجھے بھی اسی طرح کوہنی مار لو۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، ابھی نہیں، جب آپ کی کوہنی مجھے لگی تھی اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ کی پیٹھ پر کپڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میری پیٹھ پر سے کپڑا اٹھا دو کہ یہ شخص اپنا بدلہ مجھ سے لے لے۔ جب صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے کپڑا اٹھا دیا تو وہ صحابی کانپتے ہوئے ہونٹوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننگی پیٹھ پر محبت سے ایک بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، کجا بدلہ اور کجا یہ ناچیز غلام۔ جس وقت حضور سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ شاید وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جس کے تصور سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میرے ہونٹ ایک دفعہ اس بابرکت جسم کو مس کر لیں جسے خدا نے تمام برکتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ پس میں نے اس کوہنی لگنے کو اپنے اس مقصد کے پورا کرنے کا ایک بہانہ بنایا اور میں نے چاہا کہ آخری دفعہ آپ کا بوسہ تو لے لوں۔ اسوہ حسنہ، انوار العلوم، جلد 17، صفحہ نمبر 133 سے 134۔ یہ تھے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھی آپ کے ساتھیوں کی آپ سے محبت۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے والدین ان کے بچپن میں ہی ان سے جدا ہو گئے، وہ جو ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا سے روشناس ہوئے، جن کے والد محترم ان کی ولادت سے قبل یا بعض روایات کے مطابق انتہائی بچپن میں ہی
انہیں داغ مفارقت دے گئے، اور جن کی والدہ مسلمہ روایات کے مطابق آپ کی کم سنی کے دوران آپ کو تنہا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کے حضور پیش ہو گئیں۔ اس یتیم بچے نے جب اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا اور اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو کائنات کی ساری قوتیں اس کے ماتحت کر دی گئیں، اور اسے دلوں کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور لوگ اپنے ماں باپ اور حقیقی قرابت داروں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ ان متواتر صدموں کے دوران اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد فرماتا رہا۔ اس نے آپ کی ہر ایک محتاجی کو دور فرمایا اور تمام مشکل حالات میں خود آپ کا سہارا بنا۔ اس عظیم الشان نقطے کو اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں یوں بیان فرماتا ہے کہ علم یجد کا یتیم فآوا، یعنی کیا یعنی اللہ نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وفات کے حوالے سے عام طور پر مشہور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن بہت سی روایت میں یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کا بھی بیان ہوا ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد اول مطبوعہ بیروت صفحہ نمبر 97۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے سے عموماً دوسری قسم کی روایات کو اختیار فرمایا ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا بغیر کسی کے سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا۔ پیغام صلح روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 465۔ مخالفین احمدیت اس حوالے کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے تاریخ کو غلط بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ اس پر معترضین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے حوالے سے دونوں طرح کی روایت موجود ہیں۔ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور بعض اس واقعہ کو پیدائش کے عین بعد کا بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر اس مضمون کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ مورخین کی اس حوالے سے دو قسمیں ہیں۔ سیرت حلبیہ میں یہ بیان ہے کہ گو بیشتر علماء کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن بہت سی روایات بعد کی بھی بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی دونوں خیالات کا ذکر ہوا ہے۔ یوں حضرت عبداللہ کی وفات کے حوالے سے بیان کردہ ان روایات کے مطابق ان کی وفات حضور کی ولادت باسعادت سے بالکل متصل زمانے میں ہوئی، خواہ چند دن پہلے کا ہو یا کچھ عرصہ بعد کا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 5 زیر تفسیر سورۃ الضحیٰ، سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ نمبر 63، اور طبقات ابن سعد جز اول لبنان صفحہ نمبر 46۔ ایام رضاعت۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے شوہر عبداللہ کی وفات کے نزدیکی ایام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بچہ سے نوازا، اور ساتھ ہی ایک خواب کے ذریعے سے آپ کو اس بچہ کا نام محمد بتایا گیا۔ ولادت کے بعد آپ نے یہ خواب حضرت عبد المطلب کو سنایا۔ اس پر آپ فوراً بچے کو اٹھا کر کعبہ میں لے گئے اور بچے کا نام محمد رکھا۔ مکہ میں اس وقت یہ رواج تھا کہ مائیں بچوں کو خود دودھ پلانے کی بجائے شہر سے باہر دائیوں کے سپرد یہ کام کرتی تھیں تاکہ وہ دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پا سکیں۔ چنانچہ دستور کے مطابق
آپ کی پیدائش کے بعد جب دیہات سے کچھ عورتیں بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی تو تمام عورتوں نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی بنا پر ساتھ لے جانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن ان عورتوں میں ایک عورت حلیمہ نامی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اس دن حضرت حلیمہ کو ساتھ لے جانے کے لیے ایک بھی بچہ نہ ملا۔ آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے اور قبیلہ بنو سعد میں پرورش پائی۔ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی پیار تھا جو ہمیشہ قائم رہا، اور اس پیار کا اس واقعے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ شق صدر کے واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ گھبرائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جلدی سے جھک کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پوچھا کہ بیٹے میری جان تم پر قربان ہو، تمہیں کیا پریشانی لاحق ہو گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اماں جان سب خیر ہے، اور پھر تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 297۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں، غرض باپ کے بعد آپ کو پرورش کے لیے حلیمہ جیسی دائی ملی، عبد المطلب جیسا محبت کرنے والا دادا ملا، اور پھر جب عبد المطلب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 13 جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 144۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی رضائی والدہ سے احترام کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں، جو اپنی رضائی والدہ کے لیے ایسا نرم گوشہ رکھتا ہے وہ اپنی حقیقی والدہ کے لیے تو بلا شبہ ایک مثالی بیٹا ثابت ہوتا، مگر یہ مقدر نہیں تھا۔ اللہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 4 فروری 2000، مطبوع الفضل رواں 2 مئی 2000۔ سفر یثرب اور والدہ کی وفات۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 4 سال گزارنے کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لے آئیں۔ اس کے بعد 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی کفالت میں رہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یثرب گئے، جہاں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ یثرب سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا نامی قصبے میں انتقال کر گئیں۔ ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی خادمہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئیں اور عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضرت ایمن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی محبت کا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملتے تو ہمیشہ اے میری والدہ کہہ کر مخاطب فرماتے۔ تاریخ طبری جلد 13 صفحہ نمبر 375۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے تھے کہ آپ کو والدین کی وفات کے بعد ایک تیسرا بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ صدمہ اس کمسن بچہ کے لیے ایک زلزلے سے کم نہ تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے دادا کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پلنگ کے پیچھے کھڑے رو رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد فرمایا اور انہیں حضور سے ہمیشہ پیار کا سلوک کرنے کی وصیت کی۔ حضرت ابو طالب نے تا دم آخر اس وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھا۔ سیرت حلبیہ جلد 1 باب نمبر 9 صفحہ نمبر 353۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بڑی عمدگی کے ساتھ آپ کی کفالت کی۔ وہ حتی الوسع آپ کو اپنے ساتھ رکھتے اور کبھی بھی ایسا موقع نہ آنے دیتے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یتیمی کا خیال پیدا ہوا۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ تاریخ میں یوں ملتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جب کھانا اپنے بچوں میں تقسیم کرتی تو بچوں میں پہل کے لیے جد و جہد شروع ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی یہ حالت دیکھ کر علیحدہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جب یہ دیکھا تو فوراً گھر میں یہ ہدایت دی کہ آپ کو کھانا الگ سے دیا جایا کرے تاکہ آپ کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف بچپن میں بلکہ نبوت کے دعویٰ کے بعد بھی خیال رکھا، اور آپ کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں اس وقت ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو چکے تھے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز اہلیہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اس وجہ سے یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہلاتا ہے۔ سیرت حلبیہ جلد 1 باب 9 صفحہ نمبر 362۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو طالب کو بھی آپ سے بے انتہا محبت تھی، ایسی محبت کہ میرے نزدیک دنیا میں بہت کم چچا ہوں گے جنہوں نے اپنی کسی بھتیجے کو اس محبت کے ساتھ پالا ہو۔ تفسیر کبیر جلد 13 صفحہ نمبر 144 ایڈیشن 2023۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بار کا سامان پیدا فرما دیا۔ آپ کے چچا ابو طالب کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے چچا کے مشورہ اور خواہش پر تجارت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام نہایت ایمانداری سے بجا لاتے تھے۔ اس دیانت کی وجہ سے مکہ میں آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے واقعات سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورہ کے بعد قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی۔ حضور کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذریت طیبہ حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی۔ ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس شادی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی نیک اور پاک ساتھی عطا فرما دیا، جنہوں نے ہر ایک خوشی اور غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا کر گھر تشریف لائے، اور اس گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کا ہمیشہ پاس رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، دنیا سے معدوم اخلاق حمیدہ کو اثر نو زندہ کر رہے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے خلاف پیش آمدہ حوادث کا مقابلہ کرتے اور ستم رسیدوں کی حمایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری باب کیف کان بعد الوحی۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں، جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی، اور خود اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے شادی کر لوں، کیونکہ یہ بہت ہی بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گھر بار کا سامان پیدا کر دیا۔ تفسیر کبیر جلد 13 صفحہ نمبر 145 ایڈیشن 2023۔ بہترین ساتھی، بیوی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے آپ کو ایسے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی نوازا جو ہر معاملہ میں آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے اور دل و جان سے آپ پر فدا تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین تاجر، دیانتدار اور اچھے اخلاق کے مالک انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ بلا جھجک سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور آپ کے حقیقی رفیق بن گئے۔ حضرت مسیح موعود حضرت ابو بکر کی محبت رسول کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر سید کونین کی محبت میں فنا ہو چکے تھے۔
سر الخلافہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 339۔ نیز حضرت مسلم موعود نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین چونکہ فوت ہو چکے تھے، اس لیے طبی طور پر آپ کو بھی ساتھیوں اور دوستوں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور حکیم بن حزام جیسے دوست آپ کو عطا فرما دیے۔ تفسیر کبیر جلد 13 جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 144۔ پس یہ تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک۔ وہ پاک وجود جو اپنی نوعمری میں ہی اپنے والدین سے محروم ہو گیا، خدا تعالیٰ نے اس کی پرورش کے لیے متعدد سامان پیدا فرما دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا تعالیٰ کے اس احسان کے شکر کے طور پر عظیم الشان اخلاق دکھائے اور تمام عالم کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہترین نمونہ بن گئے۔ حضرت مسلم موعود اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، غرض یہ وہ شخص تھا جو اپنی وفات سے 57-58 سال پہلے اپنے گھر کے صحن میں اس لیے خاموش کھڑا رہتا اور گھر کی مالکہ سے دوسرے بچوں کی طرح نہ چمٹتا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا اس گھر میں کوئی حق نہیں۔ پھر اس حالت میں ایسا عظیم الشان تغیر آ گیا کہ یا تو آپ ایک یتیم اور بے کس تھے، اور یا پھر تمام دنیا کا سہارا آپ ہی بن گئے اور تمام دنیا کی ماں آپ ہی بن گئے۔ وہی یتیم بچہ جو کسی وقت بے باپ اور بے ماں کے تھا، ایک وقت اس پر آیا جب وہ ساری دنیا کا باپ اور ساری دنیا کی ماں بن گیا، بلکہ وہی باپ نہیں بنا، اس کی بیویاں بھی مومنوں کی مائیں بن گئیں۔ گویا ابوت صرف آپ تک محدود نہ رہی، بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والوں کی عظمت بھی آپ ہی کے ذریعہ قائم ہوئی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 9 جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 553۔